وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي الولي الحي القيوم. حضرات، آپ حضرات کا ذوق شوق اور مخلوق باالحق اپنے پیر و مرشد سے آپ کا ہمارا والہانہ عشق اور محبت جو ہے وہ ہم جیسوں کے لیے قابل قدر ہے. یعنی یہاں کا نظم و نسق اور انتظام اہتمام، بچوں کا اچھی خاصی تعداد میں شریک ہونا اور شیرنی کے اہتمام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، چائے کا اہتمام اور بھی دیگر جتنی بھی آپ کی ہماری طرف سے جس طرح کی بھی خدمات ہیں، تو یہ خدمات ہم جیسے لوگوں کے لیے قابل قدر ہیں. جب کوئی چھوٹا کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے اور سامنے والا بھی اسی کی جنس کا، اسی کی پارٹی کا، اسی کی ٹیم کا، اسی میں سے ہوتا ہے، تو اس کا کچھ قبول کرنے میں، اس چیز کو سویکار کرنے میں ایک طرح سے برابری کا ماحول قائم رہتا ہے. اگر اور تفصیل کے ساتھ اگر آپ سمجھنا چاہیں، اگر کوئی عام آدمی اگر پردھان منتری کے پاس یا راشٹرپتی کے پاس کوئی گفٹ یا کوئی تحفہ لے کر کے جائے بادشاہ کے پاس، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اس کی حقیر سے حقیر ہی تحفہ کیوں نہ ہو، مگر بادشاہ اس کو بہت ہی خوبی اور بہت ہی پیار بھرے انداز سے دیکھتا ہے اور اس کو وہ کچھ دیتا ہے جو مطلب یہ کہ اس کے لیے برس ہاں برس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا نام ہو جاتا ہے کہ صاحب فلاں آدمی نے فلاں صاحب کو یہ چیز پیش کی تو صاحب نے واپس ان کو یہ دیا. تو جب آپ کے اور ہمارے درمیان اگر کسی طرح کی خدمات کا کچھ سلسلہ آمنے سامنے اگر چالو ہے، تو اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کی قدر کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ اور ہم اگر تصورات کی دنیا میں، وچاروں کی دنیا میں آپ اور ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں، شہنشاہ ملتان حضور مخدوم باؤلر زکریا ملتانی کی مقدس بارگاہ اور ان کی دہلیز پر آپ اور ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں، تو وہ تو ہے ہی ہمارے مرشد اور مربی اور بادشاہ. ہمیں یہ آسا امید ہے کہ وہ جب نوازیں گے تو ایسا نوازیں گے کہ یہاں بھی کامیابی دے دیں گے، وہاں بھی کامیابی دے دیں گے. اس لیے کہ عام آدمی آمنے سامنے جیسا کیسا ہوتا ہے، وہ تو کیا ہے کہ اس کا رسپانس اور اس کا رد عمل جو ملتا ہے وہ تو بالکل ہو ویسا ہی ڈیڑھوں جیسے 2 کاپی ہوتی ویسا ہی ہوتا ہے. مگر جب سامنے کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے تو اس سامنے والے کو بادشاہ کی طرف سے جو واپس ریٹرن جو ملتا ہے وہ کوئی معمولی درجے کا نہیں ہوتا، بہت بڑی شان اور بہت بڑے درجے کی کوئی شے ہوتی ہے جو مطلب یہ کہ واپس ملا کرتی ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ تم جو کوئی بھی
فقیر، فقراء، درویش، پیر، اولیاء، ملنگ، کلندر، جس طرح کے بھی تمہیں ملے ان کی تم عزت کرو. ان پیروں کے پاس جاؤ، ان کی بارگاہ میں جا کر کے دست بوسی کرو، ان کے سامنے جا کر ایسے بندے نظام کی طرح بیٹھ جاؤ، غلاموں کی طرح بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ سب کوئی آپ کے ہمارے جیسے یا ہم میں سے ہی نہیں ہوں گے. کوئی ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوگا. کیونکہ اللہ والے جو ہیں وہ کیا ہے کہ کوئی خاص رنگ روپ نہیں رکھتے، ان کے لیے کوئی خاص لباس نہیں، ان کے لیے کوئی خاص رنگ نہیں. وہ کیا ہے کہ عامیانہ لباس پہنتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر کے ایسی حالت اور پوزیشن میں رہتے ہیں کہ کوئی پہچان نہ سکے. وہ کیا ہے کہ اپنے ساتھ کوئی تمغہ یا کوئی ایسا کوئی اپنے ساتھ چیز نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی کامل بندہ ہے. بلکہ اگر کوئی چیز ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ ہٹا دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی کامل بندہ ہے. اس لیے بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، پیران اعظام کی عزت اور تعظیم اپنے دل کے اندر خوب خوب جمائے رکھو. اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے حفاظ کی قدر کرو. جو لوگ دین کی خدمت اور سیوا میں لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھو. اپنے آپ ہی کو سب کچھ نہ سمجھو کہ نہیں صاحب ہم ہی مدد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے. نمرود کے پاس کیا چیز نہیں تھی، فرعون کے پاس کیا نہیں تھا، یزید کے پاس کیا نہیں تھا، مگر ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. اور جو ان کے سامنے جو ہستیاں تھیں ان کے پاس اگرچہ ظاہر میں کچھ نہیں تھا مگر حقیقت میں ان کے پاس سب کچھ تھا. آج حضرت موسیٰ کا نام آسمان پر چمک رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا نام چوتھے آسمان پر ڈنکا بج رہا ہے. آج امام حسین کا نام گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر، شہر شہر میں آج حسین کے نام کی نوبت بج رہی ہے. یزیدیت قیامت تک کے لیے ایسی دفن ہو گئی کہ واپس گھاس پھوس بھی نہیں ہوگا کہ یزید یہاں دفن ہے کہ یہاں دفن ہے. تو حضرات کوئی مال اور منال، جاؤ، عظمت، عزت، تعظیم اور روب و دبدبہ، روپیہ، پیسہ، سلطنت، سیاست، یہ چیزیں اللہ والوں کی نگاہ میں کوئی معیار نہیں رکھتی، ان کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو کچھ اگر کوئی حیثیت ہے تو صرف اللہ کے فقیروں کی یا رسول اللہ کے غلاموں کی جو شان ہے اس شان کو دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اپنے دل میں اللہ والوں کی، درویشوں کی، فقیروں کی، کامل لوگوں کی اپنے دل میں ایک طرح سے تعظیم اور توقیر اور ادب اور احترام اپنے دل میں جاگزی کرو. ان تقریروں اور مجلسوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں صاحب ہمیں مطلب کرامت حضور غوث پاؤ کی سرکار کی سنائی جائے، آپ کے قصے سنائے جائیں. سارا کے سارا دار و مدار فقط اس بات پر ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہو جائے اور جو رب تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان کی بارگاہ میں اس کی رسائی ہو جائے اور ان سے ان کا رابطہ، ان کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. یہی اصل منشا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ ہوئے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو صاف اور ستھرا کر لیا، جنہوں نے نماز پڑھی اور اپنے رب کے نام کی، جنہوں نے تسبیح بیان کی، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ اوصاف ہیں اللہ کے ولیوں کے. اللہ کے ولیوں کی یہ صفتیں ہیں. کیا؟ دل کا صاف ہو جانا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا. یہ چیزیں ہیں جن کو مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں نے یہ اللہ والوں کی نشانیاں بتائی. ویسے ولی کے معنی ہیں قریب کے، اور بھی ولی کے معنی ہیں
پر ہم جب کبھی بھی کسی جنازے کی نماز کا جب وقت آتا ہے تو امام صاحب پوچھتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ تو پوچھا یہ جاتا ہے کہ میت کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتے دار کون ہے؟ باپ ہے، باپ کی میت ہے تو بڑا لڑکا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی اس کا جو نزدیکی ہے وہ ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ جو اس میت سے سب سے زیادہ قریب ہے رشتے کے اعتبار سے، خونی اعتبار سے، اس سے مطلب امام صاحب اجازت لے. تو ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور دنیا والوں سے، مخلوق سے وہ دور ہوتا ہے. اسے مخلوق سے بہت کم کچھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں نے یہ تعریف بتائی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ مخلوق کے ساتھ رابطہ رکھے تو اپنے نفس کو بیچ میں نہ لائے. اب آپ کہو گے نفس کو بیچ میں نہ لائے کیا مطلب؟ نفس کو بیچ میں یہ نہ لائے کہ کسی بھی بندے سے ملے تو اس لیے نہیں ملے کہ کیا ہے کہ یہ میری تعظیم کرے گا، یہ میری عزت کرے گا، یا مجھے اس سے کوئی لابھ پہنچ جائے گا، مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا. یعنی وہ مخلوق سے جس وقت بھی رابطہ رکھے تو اپنے نفس کو بیچ میں نہیں لائے، اور اللہ تعالیٰ سے جب رابطہ رکھے تو مخلوق کو بیچ میں سے ہٹا دے. مخلوق بیچ میں نہ رہے، وہ ہو اس کا مولا ہو. یہ اللہ والوں نے اللہ والوں کی تعریف کی ہے. تو ایک تو ولی کے معنی ہے قریب کے، دوسرے ولی کے معنی ہے نصرت کے، یعنی مدد کے. انما ولیکم اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے. ورسولہ، اور رسول تمہارا مددگار ہے. والذین آمنوا، اور جو مومن ہیں وہ تمہارے لیے مددگار ہیں. تو اور ولی کے معنی نصرت کے ہیں، مدد کے ہیں، کہ بھائی ولی جو ہوتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے. اور تیسرے معنی ولی کے یہ ہیں محبت کے، جسے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جائے، اللہ سے پیار ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے، اور ایسی دوستی ہو جائے کہ جتنی بھی دوستیاں ہیں ان کا سب کا ٹیمپریچر جو ہو، یعنی سب سے نیچے ساری محبتیں دم توڑ بیٹھے، اور وہ مطلب اللہ کی محبت والا جو پایا ہے وہ سب سے اونچا چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام اگرچہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت پر بھی ابراہیم چھری پھیر دے. ابراہیم کو اپنی اہلیہ سے محبت ہے تو بیٹے کو اور ماں کو دونوں کو جنگل کے اندر چھوڑ دے، ایسی جگہ پر جہاں پر نہ کوئی جھاڑ ہے، نہ کوئی وہاں پانی کا نشان ہے، صرف اللہ سے محبت ہے. تو ابراہیم اپنا مال بھی، ابراہیم اپنی جان بھی آگ کے اندر جھونک دے. نمرود نے جب آگ کے اندر آپ کو ڈالنا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام کسمسائے نہیں، ہچکچائے نہیں کہ میری جان چلی جائے گی. نہیں، ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا رب جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. ابراہیم کو اپنی جان اچھی نہیں لگتی، ابراہیم کو تو اپنا رب اچھا لگتا ہے. تو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اللہ سے اس درجہ محبت کرتے ہیں کہ بیٹے کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، بیوی کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، مال اور دولت کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اور عزت و جاہ کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے. ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں، ہر محبت کا دم نکل جاتا ہے، فقط اللہ کی محبت قائم اور باقی رہتی ہے. وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. ولایت کیا ہے کہ کسی رنگ روپ کا یا کسی جوبے کبے کا، کہ ولایت کسی کیا کہتے ہیں خاندان کا نام ولایت نہیں ہے. ولایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اگر کسی بندے پر ہو جائے تو وہ خود اپنے فضل اور کرم کی ڈوری ڈال کر کے اپنی بارگاہ میں وہ کھینچ لیتا ہے، جس کو تصوف کی اصطلاح میں جذب بولا جاتا ہے. اور ولی کے معنی ہیں خود سپردگی ہے. خود سپردگی کس کو بولتے ہیں؟ خود سپردگی کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کر دینا. کیا کر دینا؟ یعنی اپنا جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور اپنے آپ کو بھی پیش کر دینا. کیسے ہو جانا؟ بالکل ایسے ہو جانا جیسے غسل دینے والے کے سامنے میت کس طرح ہوتی ہے.
جب غسل دینے والا جب غسل دینے آتا ہے تو میت کو کیا ہے کہ اگر وہاں کمرے میں رکھی ہے تو وہ غسل دینے کی جگہ اس کو لے کر آئیں گے. اس کے بعد پھر وہ کیا کریں گے, اس کو پلٹا دیں گے. یعنی اس کو پہلے کیا ہے کہ وہ جو بھی ان کی غسل کے جو طریقے ہیں, جیسے مطلب یہ ہے کہ وہ استنجا وغیرہ یا کوئی کیا ہے کہ کلی تو نہیں, مطلب کم سے کم دانتوں پر تھوڑا سی وہ روئی وغیرہ پھیرنا, اور ناک میں بھی مطلب یہ ہلکا سا پانی کا کچھ تھوڑا سا وہ بھی اس میں کرنا, منہ وغیرہ دھلانا, سیدھی کروٹ مطلب اس کی دھونا, پھر بائیں کروٹ دھونا, پھر پورا پانی بہانا. تو وہ کیا ہے کہ پھر اس کو بیٹھا بھی کرتے ہیں, پیٹ پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں. وہ صرف میت کو چاہے یوں کریں چاہے یوں کریں چاہے یوں کریں چاہے یوں کریں, جس طرح بھی کریں, میت بولے گی نہیں میرے کو یوں کیوں کر رہے ہو, یوں کیوں کر رہے ہو, پانی اتنا گرم کیوں ڈال رہے ہو, ٹھنڈا کیوں ڈال رہے ہو. یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہو جائے کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جیسا اس کے ساتھ کرے وہ اس کے اوپر آمنا صدقہ کہے کہ تو جو کہے وہی کرنے کے لیے تیار ہو. اگر تو کہے آگ میں کودنا ہے تو آگ میں کود جاؤں گا, تو کہے بیٹے کو کاٹنا ہے تو اسماعیل کی گردن پر چھری پھیر دوں گا, اور اگر تو کہے کہ پورا خاندان کربلا کی سرزمین پر کٹوا گا تو حسین اپنے پورے پورے قبیلے کو کٹوا کر خود بھی خون میں نہا جائے گا. جس میں تیری مرضی ہے اسی میں حسین کی مرضی ہے. یعنی بندہ جب اس درجہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے آپ کو سپرد مولا کر دیتا ہے, جب اس بندے کی یہ حالت ہوتی ہے. آپ کا ہمارا حال تو بالکل الگ الگ سا ہے. سرکار حضور مختوم بہاولت زکریا ملتانی علیہ الرحمہ, حضور نے اپنے کسی خادم سے فرمایا جاؤ فلاں کمرے کے اندر صندوق کے اندر 5000 اشرفیاں پڑی ہے, ادھر لے آؤ. آپ کا وہ خادم گیا اور اس نے وہ صندوق کا جو لوگ تھا وہ کھولا, اور صندوق کھولی تو وہ 5000 اشرفیوں والی جو کوتھڑی تھی وہ اس میں نہیں. اس نے آ کر کہا حضرت وہ اس میں تو وہ مورے ہے ہی نہیں. جب آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ, یہ کہا آپ نے. کہا ٹھیک ہے, پھر آپ دوسرے کام میں لگ گئے. ایسے لگ گئے جیسے کوئی پیپر اور اخبار پڑھنے والا جب کوئی نیوز پڑھتا ہے تو نیوز پڑھتے پڑھتے اگر کوئی اس کو جا کر کچھ بتلاتا ہے وہ اس کا جواب دے کر واپس اخبار میں مشغول ہو جاتا ہے. اس نے کہا حضرت اس میں 5000 اشرفیاں اس میں نہیں ہے. فرمایا اچھا سبحان اللہ الحمدللہ 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 کہہ کر پھر اپنے کام میں لگ گئے, تسبیح و تحلیل میں لگ گئے. کوئی دوپہر ہوئی, شام ہوئی, پھر وہی خادم آیا, آ کر عرض کیا حضرت وہ میرے سے چوک ہو گئی, اس لیے کہ میں نے اس کو اچھی طرح صندوق کو سنبھالا نہیں. وہ ایک کونے کے اندر وہ دو تھیلی پڑی ہوئی تھی, وہ حضرت مل گئی ہے. آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کے جو مریدین وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ بات ہمارے پلے نہیں پڑی. جب اس نے آ کر کہا تھا کہ وہ ہے ہی نہیں صاحب تو بھی آپ نے کہا الحمدللہ, اور جب وہ چیز واپس مل گئی تو بھی آپ نے کہا الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مطلب نہیں سمجھے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس نے جب آ کر کہا نا کہ وہ 5000 اشرفیاں نہیں ہے تو ہم نے کیا ہے کہ اپنے دل کے اندر جھانکا کہ دل کو تھوڑا سا ملال ہوا کہ نہیں ہوا ہے, دل میں کچھ رنج جنما کہ نہیں جنما ہے, دل کے اندر کچھ تکلیف اور کھٹک سی محسوس ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ فرماتے ہیں میں نے میرے دل میں جھانکا تو ایک رتی پر بھی 5000 اشرفیوں میں گھومنے کا صدمہ میں نے میرے دل میں محسوس نہیں کیا. میں نے کہہ دیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور پھر جب اس نے واپس آ کر کہا دوپہر کے بعد ابھی آیا یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مل گئی یہ صاحب, پھر میں نے میرے دل کے اندر جھانکا, میں نے میرے دل میں یہ محسوس کیا, میں نے یہ احساس دیکھا کہ میرا دل کیا ہے اس بارے میں راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو جو ہی میں نے میرے دل کے اندر جھانکا تو میرے دل میں رتی برابر خوشی نہیں ہوئی کہ بھئی 5000 اشرفیاں مل گئی میں راضی ہو جاؤں.
تو میں مطلب بالکل ہی راضی، دل کے اندر کسی طرح کی کوئی خوشی وغیرہ میرے دل کے اندر نہیں ہوئی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ رہے یا نہ رہے، اگر رہ جائے تو ہم اتراتے نہیں ہیں، اور اگر نہ رہے تو ہم غمزدہ اور رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں یہی فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرے ظاہری بندوں کا حال یہی ہے کہ ان میرے بندوں کو اگر کچھ مل جاتا ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اتراتے نہیں ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے. جو کوئی مل جاتا ہے وہ میری بارگاہ میں خاکساری کرتے ہیں، وہ میری بارگاہ میں سجدہ گزاری کرتے ہیں، وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگر کوئی چیز ان سے میں لے لیتا ہوں، کوئی ان کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی لوس ہو جاتا ہے، کوئی ان کو دکھ پہنچ جاتا ہے، پھر بھی وہ میری بارگاہ میں کوئی شکوے کا، کمپلینٹ کا، کسی طرح کا کوئی کلمہ ان کی زبان پر آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو کلیت اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے. جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو حضرات، بندے کو یہ چاہیے کہ بندہ اپنے پروردگار عالم جل وعلا کی بارگاہ میں اپنے دل کی پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا خاص طور سے دھیان رکھے. یہی چیز کیا ہے کہ سلوک اور تصوف کی یوں سمجھیے کہ اصل بنیاد ہے، جس کی طرف خاص طور سے آپ اور ہمیں دھیان بھی کرنا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر بزرگوں کی تعظیم، اولیاء کی تعظیم، بزرگان دین کی عزت اور احترام، ان کا ادب اور احترام، یہ ساری چیزیں آپ کو اور ہمیں اپنے دل کے اندر اور زیادہ مطلب یہ کہ قائم کرنی ہے. کسی وقت بھی کسی طرح کسی پیر و مرشد کے بارے میں کوئی بھی کلمہ آپ کی رواجی زبان سے نہ نکلنے پائے. اب بعض لوگ جو اپنے آپ کو بڑا توحید پرست کہتے ہیں اور اللہ والا مانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ بزرگوں اور پیروں کو بالکل ہی سائڈ کرتے ہیں کہ پیر ولی وغیرہ کیا ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، لیکن انسان کے پاس اللہ نے کوئی پاور، کوئی اختیار دیا نہیں. انسان مطلب یہ ہے کہ اگر کھٹکا اگر دبائے تو مطلب لائٹ لگ جائے، واپس مطلب اگر وہ کیا ہے کہ اگر لائٹ بجھانا چاہے تو وہ مطلب کھٹکے دباتے جائے اور مطلب کبھی لائٹ لگ جائے، کبھی بند ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے. تو آدمی مطلب یہ کہ آدمی ٹرین آدمی بنا سکتا ہے، ہوائی جہاز بنا سکتا ہے، کار بنا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، کرکٹ کھیل سکتا ہے، آدمی فلمیں بنا سکتا ہے، آدمی یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. اب یہ بتائیے کہ جب یہ ناجائز کام ہونے والے یا جائز کام ہونے والے وہ منشیہ کے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کے اولیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات جن کے قبضے اور قدموں میں ڈال دی ہے، کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سارے اختیار عطا فرمائے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں. اب اس میں ایسا ہے کہ آپ اور ہم جیسے قرآن شریف میں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم کہتے ہیں مولا ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. حضرت آدم اور حضرت حوا سے گیہوں کے دانا کھانے والی ایک چھوٹی سی لغزش ہو گئی. تو حضرت آدم نے کہا کہ ہم سے لغزش ہو گئی ہے، ہم نے یہ یا اللہ اپنی جان پر ظلم کر لیا. تو انہوں نے جو بھول کی تو انہوں نے اپنی اس بھول کو اپنی طرف انہوں نے جوائن کیا کہ یہ بھول ہم نے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے انسان کچھ کرتا تو ہے. تو آدم علیہ السلام نے اس بھول کی نسبت اپنے ساتھ کی. اچھا شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہا صاحب؟ اس نے یہ کہا کہ باب عزت نے کہا تیری عزت کی قسم. پھر آگے اس نے کہا لأغوینہم اجمعین. اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں ان کو گمراہ کروں گا.
یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا بھوگ جب پہنا دیا نا تو شیطان نے واپس اللہ سے کیا کہا کہ تو نے میرے کو گمراہ کیا. یعنی اس نے گمراہی کی نسبت اور گمراہی کی جوائننگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر دی اور اس نے کہا تو نے میرے کو گمراہ کیا. اور آدم علیہ السلام نے وہ گیہوں کا دانہ کھا لیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. تو اس سے یہ دونوں باتیں اس سے ظاہر ہو گئی کہ بھائی ایسا ہے کہ بندے سے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, بندہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کام اللہ کے اوپر ڈال دیا جائے کہ اللہ کر رہا ہے. کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی کیا اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے. کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کروا رہا ہے. نہیں, اللہ والوں نے کہا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, مگر ایسا اختیار دیا ہے کہ اس کو تھوڑا اختیار دیا ہے, زیادہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے. اور بندوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جب تم سے کوئی غلط کام ہو اس کو تم اپنے نفس پر اپنے آپ کے اوپر لو کہ بھئی یہ ہم سے ہوا ہے, اور اگر کوئی اچھا کام ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہو گیا, رب نے ایسا کر دیا, رب نے ایسا کر دیا, اپنے اوپر اس کو مت لو. بری کوئی اگر ہو جائے تو اس کو اپنے اوپر لے لو. اسی طرح آپ اور ابن عبد الشریف کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی پہلے کہا نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی پہلے اپنی کریا اپنا کام بتایا کہ ہم یہ کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ ہم کرتے تو ہیں, مگر پھر کیا کہا ہاتھوں ہاتھ فوراً اسی کے بعد کہہ دیا ایاک نستعین, اے اللہ ہم کرتے تو ہیں مگر جو کچھ کرتے ہیں اس میں مدد تیرے سے ہی مانگتے ہیں, تیری توفیق کی وجہ سے کرتے ہیں مولا, تو توفیق دیتا ہے تو کرتے ہیں پروردگار. تو مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ بزرگان دین جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت اور دیے ہوئے پاور سے ہی کرتے ہیں. اولیاء اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے, وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اسی کی دی ہوئی شکتی سے, اسی کے دیے ہوئے پاور سے وہ کچھ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے. اگر ولی کچھ نہیں کر سکتے تو ایاک نعبد والا جو کام ہے یہ بھی مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ نعوذ باللہ زیرو برابر سمجھا جائے گا, توبہ نعوذ باللہ. اور وہ جو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, تو وہ صحیح ہے اس کا مطلب ابلیس کا یہ کہنا صحیح ہے نہیں, ابلیس نے یہ غلط کہا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ والے پروردگار عالم کی دی ہوئی طاقت سے ہر طرح کی شان اور ہر طرح کی عظمت یہ لوگ رکھتے ہی رکھتے ہیں. اب رہ گیا اللہ والوں کا. اب آپ حضرات میں ہم نے سرکار مخدوم باؤ زکریا ملتانی کے بارے میں آپ نے ہم نے سن رکھا ہے کہ حضرت ایک دن اپنے دولت قدے سے باہر تشریف لائے اور اپنے خادم سے فرمایا کہ جلدی گھوڑا لے کر آؤ. حضور کے لیے گھوڑا منگایا گیا. سرکار کے امامہ لگا ہوا ہے, نورانی چہرہ ہے, ایک ماہ بدن گورا سا بدن, نیچی نظریں, کل کی خبریں وہ سنا کے پبن گورا لوٹ لیا دن من اپنی تمام تر ولایتانہ شان کے ساتھ شہنشاہ ملتان مخدوم باؤ حق زکریا ملتانی ایک گھوڑے پر سوار ہوئے. مریدین نے, شاہ صدر الدین عارف نے اور آپ کے خلفاء نے پوچھا حضور کدھر کی تشریف آوری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج رب تبارک و تعالیٰ سے آج محبت اور پیار کی, آج شوق اور فراق کی, آج باتیں ہوئی, آج اس کی رحمتوں کا سمندر میرے اوپر بہت زیادہ جوش سے بہ رہا ہے. فرمایا کیا بات ہوئی ہے؟ فرمایا آج میرے مولا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا باؤدین تو مجھے اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے باؤدین, آج کے دن جو تیری صورت دیکھ لے گا جہنم کی آگ اس پر حرام کر دوں گا. جو مجھے دیکھ لے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ آج میں پورے ملتان کا چکر ماروں گا. جو کوئی بھی مریض ہے, بیمار ہے, کسی طرح کی کوئی پریشانی میں مبتلا ہے, کچھ بھی ہے, فرمایا کہ جب ادھر سے جب رحمتوں کے سمندر کھل گئے ہیں تو پھر میں بخیلی کیوں کروں. لہذا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی باؤل حق کا چہرہ دیکھے اور پروردگار عالم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جائے. تو
تو جب مجھے بتاؤ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں ولی اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، ارے ولی اولیاءوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت اور ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جب چاہیں پروردگار عالم جل وعلا کی ان پر اس طرح کی عنایتیں ہو جائے اور ایسا بدل اور ایسا کرم ہو جائے۔ تو حضرات یہ شان رکھتے ہیں، یہ مقام رکھتے ہیں، یہ عزت رکھتے ہیں سرکار مخدوم زکریا مطالعہ۔ تو بندہ اپنے پروردگار عالم سے دوستی کرے، اس کی بارگاہ کے اندر وہ اس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھے۔ مولا فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ میرے سے دوستی کا ہاتھ ملا کر تو دیکھے، فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر دھیرے دھیرے آئے گا تو میری رحمت دوڑ کر اس کو تھام لے گی۔ میرا بندہ اگر جس حال کے اندر بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا، پروردگار فرماتا ہے کہ میں میرے بندے کو واپس جواب عطا کروں گا۔ ہاں، حضرت خضر علیہ السلام کی اور حضرت سرکار مخدوم پاک کی ملاقات کا بڑا گہرا چرچا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی بزرگ ہیں جو کیا ہے کہ رات دن اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ 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 کرتے، نماز پڑھتے، اوابین پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاس پڑھتے، اللہ اللہ کرتے، مگر کیا ہے کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی کوئی نشانی یا ایسا کوئی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی چین اور ایسی کوئی علامت ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ یہ جانے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے اور اللہ نے میری عبادت قبول کر لی ہے یا مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنا لیا ہے۔ اس طرح کا ان کے دل میں وچار آ رہے۔ ایک دن شیطان نے موقع پایا، شیطان نے جا کر کہا کہ آپ کو عبادت کرتے کرتے کتنا ٹائم ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے 20 سال ہو گئے۔ کہا اچھا، کہا تمہیں 20 سال ہو گئے اللہ اللہ کرتے ہوئے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہارے اوپر کوئی مہربانی یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عنایت، کوئی اللہ کا کوئی خاص کرم تمہارے اوپر ہوا؟ کبھی سپنے میں کچھ دیکھا ہو تو، کبھی تمہاری دعا قبول ہوئی ہو تو، کوئی چیز تم نے دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے تو 20 سال ہو گئے ہیں، میں نے تو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی چیز مجھے وہ قبول ہونے میں یا میرے سے راضی ہے اس طرح کا کوئی میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں۔ تو کہا کہ پھر آپ یہ اتنی کیوں محنت کرتے ہیں؟ رات کو تہجد کی نماز میں آپ روتے ہیں، اوابین میں آپ پڑے رہتے ہیں، ہر ٹائم ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے تو کچھ ہے نہیں، اس لیے آپ اتنی محنت مت کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں، باقی ساری چیزیں وظیفے وغیرہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے وظیفے وغیرہ چھوڑ دیے۔ جب وظیفے وغیرہ چھوڑ دیے تو دوسرے دن حضرت خضر علیہ السلام آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا آپ نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اچھا کیا بات ہے؟ کہا آج آپ نے رات کو تہجد بھی نہیں پڑھی اور آپ نے وظیفے وغیرہ بھی چھوڑ دیے، یہ کیا بات ہے؟ کہا کیا کریں، 20 سال ہو گئے ذکر کرتے کرتے، اللہ اللہ کرتے کرتے، راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، مصلے کے اوپر پڑے پڑے آنسو بہاتے ہیں، مگر اس بارگاہ کی طرف سے کوئی مجھے واپس اس کی رحمت بھرا، پیار بھرا اور لاڈ بھرا کوئی آج تک جواب آیا نہیں، اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ بتاؤ تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یاد تو کرتے ہو نا؟ کہا تو کہا تم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہو، تسبیحاں پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، یہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو نا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ جو کچھ بھی تم اللہ اللہ کر رہے ہو یہ سب اس کی طرف سے جواب ہی سمجھو، یہ سارے اس کی طرف سے جواب ہے، اس کی رحمتیں ہیں کہ تم کو وہ رات کو اٹھا کر کے اپنے ذکر و فکر میں لگا دیتا ہے، تم سے وہ اللہ اللہ کراتا ہے۔ تو کہا تمہارا ایک مرتبہ اللہ کہنا اس کی طرف سے 70 مرتبہ لبیک کہنا ہے۔
70 مرتبہ اس کی طرف سے لبیک ہوتی ہے. تمہاری زبان سے اللہ کا نکلنا یہی اللہ کا جواب ہے. اس لیے کہ دوسروں کو تو یہ بھی توفیق نہیں مل رہی ہے. تم اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں پروردگار نے اپنی یاد کی توفیق عطا کر رکھی ہے. اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ بندہ بے صبر نہ ہو جائے کہ بھئی کیا ہے کہ ہم نے تھوڑے دن اللہ اللہ کر لی ہے, پھر کیا ہے کہ ہم نے نہیں لیا کہ کوئی ہم کو اس کا کوئی اچھا رسپیکٹ اور رد عمل نہیں مل رہا ہے, ہم چھوڑ بیٹھے. نہیں, چھوڑنا نہیں ہے, مسلسل چالو رکھنا ہے. کیا معلوم کس وقت اس کی نگاہ رحمت اٹھ جائے اور بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے. بندے کو اپنی بارگاہ میں نگاہ اٹھا کر اپنے جلووں سے بندے کو روشناس کرا دے, اس کو اپنی آشنائی عطا فرما دے, اسے اپنی محبتوں کا جام پلا دے, اسے اپنی دوستی کا اس کو تاج پہنا دے پروردگار عالم. اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین جو ہے بندے کی طرف سے مطلب یہ کہ تگو دو دوڑ دھوپ مسلسل چالو رہنی چاہیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے کہا تھا کہ یا اللہ یہ فرعون میرے کو بہت تنگ کرتا ہے, اس کو تم ڈبو دے. اللہ نے فرمایا ڈبو دے. اب کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج دعا کی, 2 مہینے ہوئے, 6 مہینے ہوئے, سال پر ہوا, 2 سال ہوئے, 3 سال ہوئے, 4 سال ہوئے, 5 سال ہوئے, 6 سال ہوئے, 7 سال ہوئے. کرتے 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 40 سال کے بعد فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں ڈبویا. مگر 40 سال کے پیریڈ میں کبھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے واپس یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے کہا تھا اس کو ڈبو دے, تو نے اس کو ابھی تک ڈبویا نہیں. کیونکہ موسیٰ کو یقین تھا کہ میں نے جو دعا کر لی ہے اس نے وہ قبول کر لی ہے, اب اس کا ٹائم کب آئے گا یہ خود ہی جانتا ہے. وہ بولے تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, وہ مطلب یہ کہ اللہ سے جو کہہ چکے ہیں بس وہ کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. مطلب یہ کہ کبھی بے صبری کا کلمہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ جو دعا کرو تو کیا ہے کہ دوبارہ وہ دعا مت کرو. نہیں, دعائیں تو مسلسل اللہ کی بارگاہ میں چالو رکھو. اس لیے کہ دعاؤں کے اللہ کے بندوں نے بڑے فائدے بتائے ہیں. اس لیے کہ تمہاری دعا اگر کوئی قبول نہیں ہو رہی ہے تو وہ دعا تمہارے لیے جمع ہو رہی ہے. کل قیامت کے دن کچھ بندے یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری دعا کوئی قبول ہی نہیں ہوتی, یا تک کہ یہاں جمع ہوئی بھی آج بھیجوں کے پلڑے میں ہمارے کام تو آ جاتی. اس لیے کیا ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ اللہ کی بارگاہ میں چالو رکھنا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد اور صاحب جگہ جگہ ہر جگہ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں پر دعا, دعاؤں پر دعا. اب بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو غیر مقلد ہیں یا اور دوسری جماعت کے ہیں, وہ کیا ہے کہ آپ اور ہم 40 قدم پر دور آ کر کے جو فاتحہ پڑھتے ہیں نا, وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے. اور جنازے کی نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. اور قبرستان کے اندر میت دفن کرنے کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. جنازے کی نماز خود ہی دعا ہے. بھائی جنازے کی نماز خود ہی دعا ہے, اور ہم یہ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی دعا ہی ہے. پھر ہمارے کو دعا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بندہ نام ہی اسی کا ہے کہ وہ قدم قدم پر اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہی چلا جائے, مانگتا ہی چلا جائے, مانگتا ہی چلا جائے. اے بندے کو مانگنا بند مت کر, وہ دے یا نہ دے تو تیری مانگ کا سلسلہ چالو رکھ. جب تو مانگتا جائے گا, مانگتا جائے گا, مانگتا جائے گا, آخر وہ ارحم الراحمین ہے, وہ کبھی تیری بارگاہ میں تیری جھولی میں کبھی ٹکڑا ڈال بھی دے گا. مانگنا چاہیے دوستو. مان لیا کہ جنازے کی نماز کیا ہے, اب دعا ہے, اب اذان کی کیا ضرورت ہے. نہیں, اذان کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت نکیرین کا آنا ہوتا ہے, وہ سوال جواب وغیرہ ہوتے ہیں. من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی شان عز وجل, اس طرح کے سوالات کے اندر وہ بندہ ایک دم گر جاتا میت. اور وہ جو جواب جن کو دینا ہے وہ کوئی تمہارے ہمارے جیسے, کوئی تمہاری ہماری برادری کے لوگ نہیں ہیں. ان کی کوئی شکلیں ایسی نہیں جیسی آپ کی ہماری ہے.
ایسی صورتیں نہیں ہوتی، ایسی صورتیں نہیں ہے کہ مطلب یہاں آنکھیں ہیں، یہاں مطلب رخسار ہے، یہاں لب ہے، یہاں ہاتھ ہے، نہیں، ایسی عجیب غریب اور عجیب الخلقت ان کی شکلیں اور صورتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے میت کی آنکھیں پٹی کے پٹی رہ جاتی ہیں، اور اس رعب و دبدبے اور جاہ و جلالی کے اندر وہ فرشتے پوچھتے ہیں جب بتاؤ کیا حال، کیا شروع۔ آج ودیارتھی کا حال یہ ہے کہ اگر موقعی پریکشا ہو، کوئی دوسرا اگر ایگزامینر اگر آ جائے تو مطلب یہ کہ وہ جو یاد کیا ہوا تھا وہ بھی بھول جاتا ہے، اس کا خود کا ادھیاپک اور ٹیچر اور سر اگر اس سے پوچھے تو پھر بھی وہ تسلی سے جواب دے دے گا کیونکہ سر یہی ہے، میرے ہی ہے، رات دن یہاں آنا جانا چالو ہے۔ اگر کوئی نیا اجنبی آدمی آ جاتا ہے تو ودیارتھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ آدمی جب نیا اوپرا آدمی آئے تو چوکڑی چور بھول جاتا ہے۔ اب بتا قبر کے اندر تیری کیا حالت اور حالت اور شامت بنے گی جبکہ وہاں فرشتے آ کر کے پوچھے کیا حال ہوگا ان کا، تو اس وقت وہ کیا ہے کہ بندہ بڑی کٹھنائی میں، بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی ہوتا ہے۔ اور پھر حضور کی حدیث شریف ہے کہ جب میت کو دفنا کر کے لوگ جب واپس روانہ ہوتے ہیں تو ان کے چپلوں کی کھٹ کھٹ کی آواز بھی میت سنتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود نے کئی قبروں کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور نے خود نے یہ تسبیحاں پڑھی۔ اسی سے سرکار اعلیٰ حضرت نے اذان کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آپ نے اسے نکالا ہے، اس لیے اذان پڑھی جاتی ہے، اس بندے کو بتایا جاتا ہے، اذان سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پہلے سوال کا جواب، من ربو کا ربی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ جب بندے کو یاد آتا ہے کہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا یہ ہستی کون ہے، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مبارک نام سن کر کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے مدینے کے سردار آ گئے، یہ مدینے کے آقا و مولا ہیں، مرا ہوں میں انہی کی بارگاہ میں، انہی کا دیدار کرنے کے لیے، مر کے پہنچا ہوں یہاں میں اس دل ربا کے واسطے۔ تو دوستو دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ اور ہم دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے آپ اور ہم 40 قدم دور اٹھ جاتے ہیں، پھر آپ اور ہم دعا وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ بھی دعا کیا ہوتی ہے؟ میت کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر اس کے سوال جواب اس کے اوپر آسان، یہ دعا کرتے ہیں۔ گھر آ کر دعا کرتے ہیں، وہ گھر آ کر دعا جو ہوتی ہے نا وہ پسماندگان کے لیے ہوتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جن کی میت گزر گئی ہے، جن کے گھر پر بیٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرما، اور ان کو یا اللہ تعالیٰ صبر ضبط عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ دعاؤں کا بھی الگ الگ اگرچہ استعان ہے، الگ الگ ٹھکانہ ہے، تو الگ الگ جگہوں کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ اس میں بندے نے نماز کے اندر کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ ہمارے مردوں کی بخشش کر، ہمارے زندوں کی بخشش کر دے، ہمارے یا اللہ تعالیٰ مردوں کی کر دے، عورتوں کی بخشش کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے غائب کی بخشش کر دے، حاضر کی بخشش کر دے، اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے میں سے تو جن کسی کو بھی یا اللہ تعالیٰ تو جیائے تو یا اللہ اسلام پر جیوا، اور یا اللہ جب ہم میں سے تو کسی کو موت دے تو ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما۔ یہ دعا ہو گئی۔ اب اگر یہ دعا جامع دعا ہے، مگر اس کے بعد بھی آپ اور ہم اگر کوئی دوسری دعا کریں تو کیا وہاں پہ اٹکاؤ ہو جاتا ہے؟ یہ یہاں دعا کیوں مانگی تم نے؟ دعا تو کیا ہے کہ سنڈاس میں آپ جا رہے ہیں تب بھی آپ کو دعا کرنی ہے، لیٹرین سے نکل رہے ہو تب بھی دعا کرنی ہے، جہاز میں بیٹھ رہے ہو تب بھی دعا کرنی ہے، آپ مجلس سے اٹھ رہے ہو تو بھی دعا کرنی ہے، مجلس میں بیٹھ رہے ہو تو بھی دعا کرنی ہے۔ دعا تو کیا ہے کہ آپ مقبول دعائیں پڑھ کر کے دیکھو، اس میں مطلب قدم قدم پر دعا ہے کہ یہ چھینک کی دعا ہے، یہ کھانسی کی دعا ہے، یہ اس کی دعا ہے، سر میں درد ہو تو یہ پڑھو، بخار ہو جائے تو یہ پڑھو، یہ تکلیف ہو تو یہ پڑھو، کوئی انتقال سن لو تو یہ پڑھو، اور کوئی بچہ پیدا ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعا کرو، اس کے لیے یہ دعا کرو، اہلیہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں نئی دلہن آئے تو یہ دعا پڑھو۔ تو مطلب یہ کہتے ہیں بھائی ایک دعا ہوئی ہے، وہ باقی کیا کرنا ہے؟ جو دعا ہم نے جو مسجد میں کری بس وہی دعا ہے، باقی کوئی ہمارے ٹینشن یا کوئی تکلیف کوئی پریشانی وغیرہ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے عرض نہیں کرے،
بندے اور خدا کے بیچ میں ہوتا کون ہے کوئی روک لگانے والا؟ اس سے بندے کو بندے مجھے تو لگتا ہے کہ مولا بھی ناراض ہوتا ہوگا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو کسی اور کو کیا حق ہے کہ وہ اس کو منع کرے کہ مت مانگو؟ مانگ تو اپنے مولا سے رہے ہیں، کسی حضرت سے، کسی بادشاہ سے، کسی مجید صاحب سے نہیں مانگ رہے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں جس کی طرف سے سب کچھ ملا کرتا ہے۔ تو حضرات، مانگتے رہنا، دعا کرتے رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، یہ صوفیاء کا، اللہ والوں کا یہ سیوا اور یہ طریقہ رہا ہے۔ اور بات کر رہے تھے کہ بھائی ذکر اذکار چھوڑنے نہیں چاہیے، تسبیحاں وغیرہ چالو رکھنی چاہیے، اور اپنے پیر و مرشد سے جو بھی رابطہ ہے اس رابطے کو اور زیادہ قوی کرنا چاہیے، اور ان کے اشعار، ان کے اوراد، ان کے بتائی ہوئی چیزیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے آپ کو۔ اب حضور سرکار مخدوم باولک زکریا ملتانی علیہ رحمۃ اللہ تو اتنے نیم کے اور اصولوں کے ایسے پابند کہ آپ کے یہاں سے تو صاحب درجیوں کے لیے بھی الگ نیم اور اصول کہ درجی مطلب کینچی ہاتھ میں لے تو کیا پڑے، کپڑا کاٹے تو کیا پڑے، سلائی شروع کرے تو کیا پڑے۔ دھوبیوں کے لیے بھی ان کے یہاں وہ دعائیں، اور سون پر بیٹھنے کے لیے کاریگروں کے لیے بھی دعائیں کہ جب سون پر جا کر بیٹھے تب کیا پڑھے، ہاتھ میں مت یہ جب وہ گھوڑا چلو کرے تو کیا پڑھے، ہتھوڑا ہاتھ میں لے تو کیا پڑھے، اور پہلی جو جب ضرب چھپ لگائے تو کیا پڑھے، سنی ہاتھ میں لے تو کیا پڑھے، سنچا لے تو کیا پڑھے۔ اس طرح کے اوراق اور وظائف ایسے نیموں اور اصولوں والا اگر اولیاء کی جماعت کے اندر اگر کوئی فرد واحد اگر کوئی نظر آتا ہے تو اولیاء کی جماعت میں فقط مخدوم باولک اکیلے نظر آتے ہیں، جنہوں نے مطلب یہ کہ اپنے غلاموں اور اپنے مریدوں کے لیے ہر طرح کی ہر بات کی مطلب یہ ہے کہ دعائیں اور اصول و ضوابط آپ نے طے فرما دیے۔ اب جب دوستو آپ ان کے اصول و ضوابط کے تحت اگر کام کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ کام تو آپ کی اور ہماری طرف سے ہوگا مگر عنایت اور کرامت ان کی شامل حال ہو جائے گی۔ آج جو بے برکتی کا آپ اور ہم جو طوفان اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ سب پیر و مرشد سے کم لگاؤ کی یہ ساری علامتیں ہیں دوستو۔ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ بھائی صرف آپ ہی لوگ کیوں بیٹھے ہو، باقی لوگ کیوں نہیں، کیا آپ اور ہم ہی صرف سرکار مخدوم پاک کے پروردہ یا ان کی تربیت یافتہ یا ان کے دروازے کے فقیر اور منگتے ہیں؟ سبھی منگتے ہیں، مگر یہ ہے کہ غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جب آقا کی، سرکار کی، جب اپنے داتا کی جب باتیں ہونے لگے تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پہنچ جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کو کہ جب شادی ہے، بیاہ ہے، کچھ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے کچھ لوگ دعا وغیرہ دیتے ہیں، دعا وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کی دعائیں بہرحال قبول ہوتی ہے کہ بھائی صاحب خانہ کے لیے دعا کریں، دولہے کے لیے دعا کریں، دلہن کے لیے دعا کریں، گھر کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ خیر خوبی کے ساتھ یہ کام ہو، اللہ تعالیٰ یہاں خوشحالی اور سعادت رکھے۔ تو اس طرح کی مطلب دعاؤں کا وہ صدور ہوتا ہے اور دعا وغیرہ کی جاتی ہے، دعا کروائی بھی جاتی ہے۔ تو دوستوں وہ ہوتی اس لیے ہے تاکہ مطلب یہ ہے کہ اس کو جو دعا کر رہا ہے اس کو ان گھر والوں سے ہمدردی ہے، اور جو دعا کروا رہے ہیں ان کو ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ یہ دعا کریں گے تو ہمارے حق میں فائدہ ہوگا۔ یعنی دونوں طرف سے رابطے آمنے سامنے ہوتے ہیں، ان کے واسطے ان کے دل میں محبت ہے، ان کے واسطے ان کے دل کے اندر تعظیم ہے۔ جب دونوں طرف دلوں کے اندر دونوں طرف جب دوستوں محبت اور عشق اور محبت کی اور ایک دوسرے کے اعتماد اور بھروسے کی جب آگ لگی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ عزیز اس کا رزلٹ اور نتیجہ بہت اچھا ہی اچھا ہوگا۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم کیا ہے کہ صاحب پکاریں وہ پرواہ نہیں کریں
یا وہ کرم فرمائے، کرم پر وہ تو کرم کرتے ہی کرتے ہیں، مگر کیا ہے کہ ہماری طرف سے ڈھیل اور کوتاہی ہے کہ ہم نے مطلب یہ کہ اس کام کے اندر تھوڑی سی ڈھیل برتنی شروع کر دی۔ اس ڈھیل کا نتیجہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ پرانے بزرگوں کے وقتوں میں کیا ماحول تھے، کیا وہ بزرگ لوگ تھے کہ جن کو دیکھو تو ملتان شریف کی یاد آ جائے، جنہیں دیکھو تو پیر محبوب شاہ جی کے جلوے نظر آنے لگے۔ ایسے ایسی بزرگ شخصیتیں آپ کے ہمارے یہاں سے اٹھ گئی اور گورے غریبہ میں جا کر کے سو گئی۔ وہ دور اور تھے جب لوگ صبح کے وقت مطلب اٹھ کر کے اپنا کام کاج وغیرہ لگا لیا کرتے تھے فجر کی اذان سے پہلے۔ کیسی برکتیں تھی، کیسی رحمتیں تھی، کیسا ماحول تھا، کیا تھا۔ آج کیا ہے کہ آپ اور ہم ٹھیک ہے، من میں آ رہا ہے تب اٹھ رہے ہیں، من میں آ رہا ہے تو آپ اور ہم جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، نہیں جا رہے تو نہیں جا رہے ہیں۔ بالکل مطلب دنیاوی کاموں میں بھی لاپرواہی نے آپ کو ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور دینی کاموں سے تو آپ نے ہمیں بالکل ہی اپنا رخ موڑ لیا ہے، جبکہ دین کا کام آپ کے ہمارے لیے بنسبت دنیا کے اور زیادہ اہم تھا، مگر آپ نے ہمیں اس طرف توجہ نہیں دی۔ حضور مختوم باؤ زکریا ملتانی علیہ رحمت و رضوان، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مادر ذات انہیں ولی بنایا، مگر پھر بھی آپ علم کی کھوج اور علم کی تلاش میں آپ پھرتے پھرے۔ آپ کو ہمیں بھی شوق ہے علم کا؟ نہیں، بس ہم نے تو پڑھ لیا بس ہم نے تو پڑھ لیا، ہم بھی کہتے ہیں میں نہیں پڑھ لیا، مگر ہم ابھی تک پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم کسی استاد کے پاس نہیں پڑھ رہے ہیں، مگر مطالعہ ہمارا ابھی تک چالو ہے، یہ اسٹڈی ابھی تک چالو ہے دینیات کی، اللہ کے بندوں کے حالات کی، ان کے بزرگوں کی، پیروں کی، مشائخ کے اسٹڈی چالو ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے کہ تم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم کی کھوج اور تلاش میں رہو، علم حاصل کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مطلب یہ کہ آپ ڈاکٹر بنیے، وکیل بنو، انجینئر بنو، آپ مطلب بڑے سے بڑا مطلب علم کا جو بھی معیار ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے علم کا، آپ اس کو چھوؤ، مگر کیا ہے خدا کے واسطے دین سے الگ مت ہو، دین کو اپنے اندر رکھو، خود دین کے اندر گھسے ہوئے رہو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تمہارا علم یہاں بھی کام آ جائے گا، وہاں بھی کام آ جائے گا۔ اور اگر تم نے کیا ہے کہ اس علم کو پسے پر ڈال دیا کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، بس ہم نے مسئلے مسائل سیکھ لیے ہیں، ہم تو عالم ہو گئے، نہیں، حضور کہتے ہیں ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے کہا تھا کہ بیٹا علم کو ہر حاصل کرتے رہنا، علم تلاش کرتے رہنا، علم حاصل کرتے رہنا، جبکہ حضرت علی کے خود کے گھر کا علم ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، حدیث کا دروازہ ہے۔ آج جتنے بھی علوم نکلے ہیں وہ سارے کے سارے علوم حضرت مولا علی کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، مگر مولا علی نے حضرت امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا کوئی بات اگر تم دیکھو نا، کوئی نئی بات لگے نا تو ایک دم اس کا انکار مت کر دینا، اس لیے کہ بہت سی باتیں ایسی رہ جائیں گی جو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، یا تم نے سنی نہیں ہوگی، تم گزر جاؤ گے، ایسا بھی ہو جائے گا۔ کیوں کہ قبر کی گود تک علم حاصل کرنا۔ تو حضرات حضرت مختوم باؤ زکریا ملتانی علیہ رحمہ، جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ولی بنایا، مگر پھر بھی آپ علم کی کھوج اور تلاش میں رہے۔ اور حضرت نے حج بیت اللہ فرمایا۔ آپ کے حج کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہے کہ ملتان سے پیدل روانہ ہوئے اور ہر قدم کے اوپر 2 رکعت پڑھتے ہوئے گئے۔ اس کی بعض مورخین، بعض اتہاس والے جو حضرت کے اتہاس سے اور تاریخ سے واقف ہیں، وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں۔ حضور سواری پر تشریف لے گئے حج کے لیے، اور اگر سرکار اگر پیدل روانہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ پورا ملتان نہیں تو کم سے کم آدھا ملتان تو آپ کے ساتھ قافلے میں ساتھ جاتا ہی جاتا، اس لیے کہ ملتان کا مکہ شریف کا کوئی فاصلہ اجمیر اور ناگور جتنا تو ہے نہیں،
اس لیے حضرت اپنی سواری پر ہی تشریف لے گئے اور پھر آپ کیا ہے کہ عرفات کی پہاڑی پر آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر آپ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی آپ نے کافی برسوں تک علم لدنی حاصل کیا. اب علم لدنی جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک اس طرح کا علم ہے جس کا کیا ہے کہ تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اندر سے. اندر سے کیسے ہے؟ اندر سے ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ علم بندے کو جب عطا کرتا ہے تو بیچ میں فرشتے وغیرہ کو بھی نہیں رکھتا، وہ براہ راست اپنے بندے کو وہ علم عطا فرما دیتا ہے. علم لدنی قرآن شریف میں رب فرماتا ہے وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہماری طرف سے خاص علم عطا فرمایا. اب بتاؤ صاحب باقی جو عالموں کو، نبیوں کو، رسولوں کو جو علم ملا ہے وہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ملا ہوا ہے کیا؟ وہ اللہ نے دیا ہے. مگر اللہ فرماتا ہے کہ کچھ میرے بندے لاٹ کے ایسے ہیں کہ جن میں میرے بندوں کو جب علم عطا کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، میں براہ راست سیدھا علم ان کے سینے میں اتار دیتا ہوں. جیسے سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باؤ بہت بڑے درویش، بڑے مہان صوفی گزرے. حضرت سلطان باؤ بتاتے ہیں کہ سلطان باؤ کسی دارالعلوم میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، مگر سلطان باؤ نے تصوف پر، سلوک پر اور علم ظاہر پر ایسی ایسی کتابیں لکھی ہے کہ بڑے بڑے پائے کے عالم ان کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے ان کو بھی دماغ پر اور ان کو مطلب ڈکشنری اور ان کو لغات کی ضرورت پڑتی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، ان کو کسی اور کی حاجت پڑتی ہے، دوسروں سے سمجھتے ہیں تب سمجھ پاتے ہیں. سلطان باؤ رحمۃ اللہ اتنے بڑے درویش گزرے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا وہ فرماتے ہیں کہ فقیر نام اناندا باہو، فقیر نام اناندا باہو قبرہ جناندی جیوے ہو. یعنی سلطان باہو کہتے ہیں کہ لوگوں فقیر کہتے کس کو ہیں؟ فقیر مانگنے کھانے کا نام نہیں، فقیر کوئی ادھر ادھر گلی کوچوں میں پھرتے پھرنے کا نام نہیں. سلطان باہو کہتے ہیں کہ فقیر نام اناندا باہو قبرہ جناندی جیوے ہو. کہا کہ فقیر وہ ہیں کہ وہ تو قبروں کے اندر چلے گئے مگر آج تک ان کی قبروں سے فیض اور خیرات لوگوں کو بڑھتی جا رہی ہے، ملتی جا رہی ہے. اب دوستو اگر بعض اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، جودھ پور میں بعض غیر مقلدوں نے کہا تھا کہ غریب نواز ولی ہیں، آپ لوگوں کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ غریب نواز یعنی بڑے بڑے اولیاء کرام کو انہوں نے اپنے نشانے پر لیا اور ان کو کہا کہ یہ ولی نہیں کہ توبہ نعوذ باللہ. غوث پاک کو، حضرت محی الدین اکبر، محی الدین عربی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی اولیاء جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ولی نہیں کہ توبہ نعوذ باللہ. جبکہ دوستو ابھی جب سرکار مفتی اعظم راجستھان کا جب وصال انتقال ہوا تھا، اس وقت لوگوں نے جو منظر جودھ پور کے اندر ان کے جنازے کا دیکھا تھا نا، تو ہمیں تو برجستہ کہنا پڑا کہ لوگوں تم خواجہ صاحب کی اور غوث صاحب کی ان کی ولایتوں کے بارے میں کہتے ہو، یہ ولی کیسے تھے، ولایت کس کو کہتے ہیں، ولایت کس کو کہتے ہیں؟ مفتی اعظم ہند مفتی راجستھان نے آپ کے جنازے میں بتا دیا کہ لوگوں غریب نواز اور غوث پاک کی بات کو بعد میں کرنا، تمہیں اگر دیکھنا ہے تو دیکھو ولایت کس کو کہتے ہیں. 4 لاکھ کا مجمع، ہمارے کو بھی کھنگا نصیب نہیں ہوا، صرف بڑی کے تھوڑا سا کھنگا ٹچ ہوا، وہ بھی 1-2 مجھے پہلوان ٹائپ آدمی لے گئے اور لے جا کر مجھے دھکا دیا اور مطلب یہ کہ
ہر جگہ تو پرشاسن کے کیا تیور تیز ہوتے ہیں عوام جنتا کے سامنے، مگر وہاں پر کیا تھا، وہاں پر جنتا کے تیور تیز تھے، پرشاسن کے بالکل نارمل اور ٹھنڈے تھے. لوگ کیونکہ ان کو ایسی آدیش تھے پرشاسن کی طرف سے کہ کسی طرح کی کسی کو بھی کوئی جگ اور کوئی تکلیف نہیں پہنچنا ہے. وہاں پر مطلب آپ کے دارالعلوم سے لے جا کر کے بالکل چوکھا تک لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی. چوپاس میں آپ کا مطلب یہ روڈ، بانی روڈ، چیلگڑھ وغیرہ، یہ یعنی ادھر بھی لوگ کھڑے تھے، ادھر بھی لوگ کھڑے تھے، عورتیں کھڑی تھی، آدمی کھڑے تھے، اور کیمپ پر جگہ جگہ انہوں نے رکھ دیے تھے ٹھنڈا جل، پانی پیو، ٹھنڈا جل، ہندو اور مسلمان سب. ایک غیر مسلم نے مطلب یہ کہ شیر محمد صاحب کو فون کیا، کہا کہ مولانا صاحب ہمیں پتا نہیں تھا کہ ایسی مہان ہستی ہمارا راجستھان کے اندر موجود ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ ایسا مطلب ان کے جنازے کے اوپر کچھ اس طرح کے پرکاش اور ایسے اجاس میں نے دیکھے، اور ہوتا بھی ہے غیر مسلموں کو وہ چیز نظر بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر اسلام کی حقانیت ظاہر کرنی ہوتی ہے. اس نے کہا میں نے کچھ ایسے منظر اور ایسے سین دیکھے ان کے جنازے کے اوپر. غیر مخلدوں نے بھی، وہابیوں نے بھی اعتراف کیا، مگر آپ کے ہمارے کو کیا معلوم کیا ہوا ہے کہ بالکل صاف سون گیا. جب مفتی صاحب کی فاتحہ کا جب ٹائم آیا تو سنا 4-5 آدمی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے وہ آپ کے مطلب پھولوں کی فاتحہ یا پھر فاتحہ وغیرہ کر رہے ہیں، جبکہ باقی کئی شہروں کے اندر مفتی صاحب کے نام کے خاص طور سے آپ کی یاد میں لوگوں نے جلسے منائے ہیں، اور وہاں مطلب لوگوں کی مسجدوں کے اندر بھیڑ مطلب اتنی بڑی کہ لوگوں کو مطلب یہ جگہ نہیں مل رہی تھی. آخر مفتی صاحب آپ کے ہمارے بھی تو موثر تھے. مفتی صاحب یہاں تشریف لایا کرتے تھے، مفتی صاحب کا یہاں قیام رہتا تھا، مفتی صاحب کی تشریف آوری ہوتی تھی، اور مفتی صاحب مدرسہ غوثیہ کے اندر تشریف لائے، مفتی صاحب یہاں فیض محمدی میں تشریف لائے، مفتی صاحب وہاں آئے. مفتی صاحب کی کہاں تشریف آوری نہیں ہوئی. اور کون سا شہر ایسا جس جگہ پر مفتی صاحب نے جا کر کے اسلام کا دیا اور علم کی کوئی شمع آپ نے روشن نہیں کی. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. ہمارے ساتھ جس نے مطلب آج ہماری سنیت جو بچی ہوئی ہے، آج راجستھان کے اندر جو سنیت کا جو مطلب یہ ہے کہ جو ڈال جو ہے اور سنیت کو جو بچایا جو گیا ہے، حضور مفتی صاحب کی دعا اور مفتی صاحب کی ہی مہربانیوں سے انہی کی عطا سے. آپ اور مطلب اس چیز کا اعتراض نہیں کریں. آپ اور مطلب کرسی سے نہیں صاحب ٹھیک ہے، صاحب مفتی صاحب کی فاتحہ لگا ٹھیک ہے لگاؤ، ہم ہمارا کام کر رہے ہیں، لگاؤ تم لگاؤ فاتحہ لگاؤ. ارے نہیں یار، آپ اور ہم سب شریک ہوں، اس لیے کہ کل کے دن موت آپ کی بھی تو ہماری آنی ہے. اگر آپ اور ہم کسی مومن بھائی کے لیے یا کسی اپنے امام کے لیے یا عالم کے لیے آپ اور ہم اگر جمع ہوں گے تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ چلو بھائی ہم نے جو کچھ پیش کیا وہ مطلب ان کے ثواب کے کھاتے کے اندر لکھا گیا، تو واپس اس کا ریٹرن ہم کو بھی تو ملنا ہے. اور پھر ایسا ہے کہ صاحب ریٹرن تو ملنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واپس اس کا اجر و ثواب آپ کو ہمیں ملنا ہے، مگر کم سے کم علم دوستی بھی تو کوئی چیز ہے، اسلام پسندی تو کوئی چیز ہے، عالموں کی تعظیم بھی تو کوئی چیز ہے، اپنے بزرگوں کے ادب اور احترام اور ان کی اپنے دل کے اندر تعظیم اور توقیر، یہ بھی تو ایک کسی وستو کا نام ہے، کسی ایٹم کا نام ہے، وہ آپ کے ہمارے دلوں میں بالکل ہی نہیں. ٹھیک ہے جناب، بس پیر صاحب نے فاتحہ لگا رہا ہے، لگا رہا، مولانا صاحب بھی لگا رہے ہیں، لگا رہے، مفتی صاحب بھی لگا رہے، وہ ٹھیک ہے بھائی لگاؤ. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ اور ہم کتنے ذوق شوق کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے اپنے ہر عالم کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے پیشواؤں کے لیے، اپنے اماموں کے لیے اس طرح کا علم کی دوستی اپنے اندر بڑھاؤ، دین کی دوستی اپنے اندر بڑھاؤ، بزرگوں کا ادب اور احترام اپنے دل کے اندر بڑھاؤ. اور جو لوگ اس طرح کی کوئی بات چیت کریں کسی بزرگ کے بارے میں، پیر کے بارے میں، یا اہل سنت والجماعت کے کسی بھی معمول کے بارے میں جو نیم ہے بزرگوں کے، اس کے بارے میں جو بھی اس طرح کی کوئی بات چیت کرے تو مطلب یہ کہ ایسے آدمی کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے آدمی سے مطلب یہ کلام نہیں کیا جائے. جو مطلب یہ کہ بزرگان دین اولیاء کرام اور ان کے معاملات اور ان کی بتائی ہوئی چیزیں اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو کسی طرح کی کوئی زد اور کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. عزت و تعظیم کا جو پیمانہ ہے اس پیمانے کو دوستو ٹیڑھ نہ آنے دینا، اس پیمانے میں کبھی شکستگی نہ آنے دینا. اگر اس پیمانے میں شکستگی آ گئی تو فقط یہی پیمانہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا ہمارے ایمان کا، آپ کی ہماری عزت و شان کا پیمانہ بھی دوستو بالکل چکنا چور ہو جائے گا. یہ سارے آپ کے ہمارے جو عزت و شان کے
جو کچھ بھی آپ اور ہمیں ہے وہ سارا کے سارا آپ اور ہمیں ہمارے سرکار مخدوم باؤد زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ ہی کی نوازشیں اور آپ ہی کی عنایتیں ہیں دوستو. جیسا کہ آپ حضرات کو کل ہم نے بتایا تھا کہ بھئی ہم آدمی بھی ہیں، ہم محمدی بھی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں، ہم یہ بھی ہیں، ہم یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں. تو پہلے ہم آدمی ہیں، پھر محمدی ہیں، پھر وہ ہیں، پھر آپ لاسٹ میں آپ اور ہم آ کر کہتے ہیں سہروردی ہیں. تو کیا ہے کہ سہروردی پنا جو آپ کا ہمارا ہے وہ یوں سمجھیے اتنا محکم اور اتنا مضبوط اور اتنا ٹائٹ ہے دوستو کہ آگے جو آپ کو ہمیں آگے بزرگوں سے جو بھی رابطے ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے رابطے مخدوم باؤد زکریا ملتانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگلے رابطے بھی ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور انہی کی فیض سے بعد کے رابطے بھی ہو رہے ہیں. تو بیچ والی چیز کو کبھی بھی دوستوں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ ایک ماڑا ہے، بیچ میں ماڑا ہے، اوپر ہے، وہ کوئی کہے کہ ایسا کرو بیچ والے کو ہٹا دو. بیچ والے کو جب ہٹایا جائے گا تو اوپر والا بھی سلامت نہیں رہے گا اور نیچے والا بھی بچے گا نہیں، دونوں کی خیریت نہیں رہے گی. تو جو تعظیم اور ادب کا جو معیار ہے وہ قرآن پاک کے اعتبار سے، حدیث پاک کے اعتبار سے وہ بیچ کا آپ کے ہمارے لیے معیار ہے. اس طرف آپ اور خصوصی طور پر توجہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیں بھلائی کی توفیق نصیب کرے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم.